بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والثانی، اور احکام شرعیہ جن امور سے، جن چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس کی قسم ثانی جو ہے وہ ہے العلت، وہی لغتاً المغیر۔ علت لغت میں مغیر کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ علت بمعنی وہ شے جو بندے کو ضعف کی طرف، نکاہت کی طرف، کمزوری کی طرف لے کر جائے۔ اصطلاح شرع میں علت کس کو کہتے ہیں؟ وشرعاً ما یضاف الیہ وجوب الحکم ای ثبوتہ ابتداءً ای بلا واسطۃ۔ اصطلاح شرع میں علت سے مراد وہ شے جس کی طرف حکم کا ثبوت منسوب ہو، مضاف ہو، ابتداءً یعنی بغیر کسی واسطے کے۔ حکم کا ثبوت علت کی طرف منسوب ہونے میں درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہو کہ یہ حکم کا ثبوت علت سے جو منسوب ہو رہا ہے یہ فلاں واسطے سے ہو رہا۔ یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے یہ علت حقیقی کی تعریف کی ہے۔ کس کی؟ علت حقیقی کی، کیونکہ آگے جو اقسام آ رہی ہیں وہ سب علت غیر حقیقی کی اقسام آ رہی ہیں۔ یہ جو کہا وہ سبعۃ اقسام، تو پہلی قسم کہ جس میں تین معانی ایک ہی لفظ میں پائے جائیں اور بیک وقت پائے جائیں، اور ان معانی کے پائے جانے میں کوئی تقدم و تاخر نہ ہو۔ نمبر ایک، اس علت کو حکم کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ بھائی یہ علت جو شرع میں رکھی گئی ہے یہ ثبوت حکم کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس میں یہ معنی ہو کہ وہ حکم کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہ معنی یعنی معنی علت۔ دوسری معنویت وہ یہ کہ وہی معنی ثبوت علت میں مؤثر بھی ہو۔ یہ نہیں کہ وضع تو کوئی اور شے کی گئی ہے لیکن وہ مؤثر جو ہے وہ کوئی اور شے ہے۔ کیسے؟ جیسے مسافر کے لیے جو رخصت ہے تو سفر کو اس کے لیے وضع کیا گیا کہ بھائی مدت مسافت جتنی ہوگی تو وہ اگر پائی جائے، جو مقدار شرعی ہے سفر کی تقریباً 92 کلومیٹر، تو اس اتنے سفر کے ارادے سے جو شخص اپنے گھر سے نکلا
تو وہ مسافر ہے. پھر قصر کے احکام یہ وہ پھر کب کس وقت لاگو ہوں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ گھر سے نکلتے ہی مسافر ہو گیا. تو سفر کو رخصت کے لیے وضع کیا گیا، لیکن سفر بھی ذاتی ہی رخصت میں مؤثر نہیں ہے، بلکہ سفر میں پائے جانے والی جو مشقت ہے وہ مشقت اصل میں مؤثر ہے رخصت کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے جس حکم کو وضع کیا ہے، جس علت کو وضع کیا ہے حکم کے لیے، وہی ثبوت حکم میں مؤثر بھی ہو، کوئی اور معنی مؤثر نہ ہو. مثال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تیسرا معنی کہ جب علت پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے. یہ نہ ہو کہ علت تو پائی جائے اور حکم مؤخر ہو رہا ہے تو پھر وہ علت حقیقی نہیں ہوگی. کیسے؟ بیع بشرط الخیار. تو یہاں ایجاب و قبول ہو گیا. اب بائع نے اپنا اختیار، اپنا خیار رکھا کہ بھئی مجھے خیار ہوگا، تو ایجاب اور قبول کس کے لیے وضع کیے گئے ہیں؟ تبادلہ ملک، ثبوت ملک کے لیے وضع کیے گئے ہیں. ثبوت ملک میں مؤثر کیا شے ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے. تو ایجاب و قبول ثبوت ملک میں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ بھی معنی یہاں موجود ہے. ثبوت ملک میں یہی ایجاب و قبول مؤثر ہے، یہ معنی بھی یہاں موجود ہے. لیکن جب بائع نے اپنا خیار رکھ لیا تو ایجاب و قبول پائے جانے کے باوجود، علت پائی جانے کے باوجود مشتری کے لیے ثبوت ملک ہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ بیع جو بشرط الخیار ہو اس میں ایجاب اور قبول علت حقیقی نہیں ہے، علت حقیقی نہیں ہے. ہاں بیع مطلق ٹھیک کیا ہے؟ بیع مطلق ثبوت ملک کے لیے اس میں وضع بھی ہے، ثبوت ملک میں وہ مؤثر بھی ہے، اور جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا مشتری کے لیے مبیع بر ملک ثابت ہو جائے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ تین معانی جس ایک لفظ میں جمع ہو جائیں وہ کہلاتی ہے علت حقیقی. صحیح؟ تو اب اس کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کر دیا گیا تاکہ معنی کی اور وضاحت ہو جائے. تو جس معنی کو حکم کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے علت اسمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علت اسمی. جس معنی کو جو معنی ثبوت حکم میں مؤثر ہے اسے کہتے ہیں علت معنوی. کیا کہتے ہیں؟ علت معنوی. اور جب علت پائی جائے تو علت کے پائے جانے پر حکم بھی پایا جائے تو اس علت کو کہتے ہیں
علت حکمی. کیا کہتے ہیں؟ تو جس لفظ میں علت اسمی، مانوی اور حکمی بیک وقت پائی جائے وہ کہلاتی ہے علت حقیقی. سمجھ آ گئی؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ابتدان ای بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے حکم کا ثبوت جس کی طرف مضاف ہو. بھائی یہ کیا ہے تمہارے آنے کا ٹائم؟ ہاں ہاں بائک بند ہو گئی، ظاہر ہے بند کرو گے تو بند ہو جائے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ فک پڑنے کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے، بند کر دی تو بند ہو گئی ہے. بھائی بائک بند ہو گئی، لو تو بائک کو اسٹارٹ کر لو. تو یہ تو عذر نہ ہوا نا کہ بائک بند ہو گئی تھی. جو عذر ہے وہ بتائیں کہ بائک خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، بائک پنچر ہو گئی تھی، بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ٹھیک، بائک بند ہو گئی تھی. بند کی تو بند ہو گئی، تو استاد جی کو بتا دیں گے بائک بند ہو گئی تھی. وہ ہمارے ٹائم میں استاد نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا تھا، کل کیوں نہیں آئے؟ تو استاد جی گر گیا تھا، لگ گئی تھی. تو دوسرے نے کہا استاد جی یہ کہہ رہا ہے کہ بستر پہ گر گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی. خان صاحب تو تبدیلی تو پھر خراب کرے گی نا لوگ. اور آپ حضرت او ہو بیچارہ، ایک تھا اندھا اور ایک تھا لنگڑا ہے. ٹائم پہ آؤ، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ابتدان کہا تو کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ نے خرج علت العلتی، جو علت کی علت ہے اس کو نکال دیا، والسبب، کیونکہ سبب کی طرف بھی حکم مضاف نہیں ہوتا، صحیح، تو سبب بھی نکل گیا. والشرط، شرط کی طرف بھی حکم مضاف نہیں ہوتا کیونکہ شرط تو صرف وجود حکم کو بیان کرتی ہے، ثبوت حکم کو بیان نہیں کرتی. اور علامت بھی نکل گئی. تو سبب، شرط، علامت اور علت العلت، یہ چاروں کی چاروں چیزیں لفظ ابتدان کہنے سے نکل گئی. وہو سبعۃ اقسام، اور علت 7 اقسام پر ہے. علت اسم و حکم و معنی وہو الحقیقۃ فی الباب. ٹھیک ہے، علت حقیقی اس باب میں یہی ہے. کل بیع المطلق، جیسا کہ بیع مطلق یعنی مطلق عن شرط، جو شرط سے آزاد ہے. فإنہ موضوع للملک، کیونکہ یہ ملک کے لیے وضع کی گئی ہے. والملک یضاف الیہ بلا واسطہ وہو مؤثر فی الملک، اور وہی ملک میں مؤثر بھی ہے. اور جیسے ہی ایجاب و قبول پایا جائے گا تو ملک بھی ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگلا پڑھ کے آ جانا.